بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا کم از کم سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس بارے میں سوال ہے۔ سب سے پہلے چونکہ میں حنفی المسلک ہوں اور میں حنفی مسلک کا عالم بھی ہوں، اللہ اس پر قائم و دائم رکھے اور سب حنفیوں کو اپنے مسلک کی بصارت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ جب بھی آپ کے مسلک کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو دیکھیے، جیسے اپنے باپ کا کوئی بیٹا ہے تو بیٹے سے باپ کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی شبہ پیدا کیا جاتا ہے جس سے بیٹے کا باپ پر جو اعتماد ہوتا ہے اور جو بھروسہ ہوتا ہے وہ مجروح ہوتا ہے، تو کیا بیٹا اس کو ایکسیپٹ کرے گا، تسلیم کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ کیونکہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کی زندگی سے واقف ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میرے باپ کس کریکٹر کا ہے اور کس مزاج کا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، وہ جانتا ہے۔ اسی طرح سے حنفی مسلک جو ہے یہ کوئی ہوائی مسلک نہیں ہے، یہ کوئی بے پنے کا اور کیا کہتے ہیں بغیر ثبوت کا کوئی مسلک نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آیا ہے اور سینکڑوں اور ہزاروں علماء نے اس کی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ اب اگر آپ کے مسلک کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو آپ بالکل ذہن کو صاف رکھیے کہ اس کا ضرور کوئی اچھا جواب ہوگا اور اس کی بہترین تعویل ہوگی۔ آپ کو بالکل شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل اعتماد کے ساتھ رہیے اور سیٹسفائی رہیے، اپنے مسلک پر پورا بھروسہ کیجیے۔ تو یہ جو اس قسم کی روایتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنا، اپنا مسلک سن لیجئے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے، چاہے ظہر عصر کی نماز ہو، چاہے مغرب کی یا عشاء کی نماز ہو یا صبح کی نماز ہو، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو کوئی بھی قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نماز کا خشوع خضوع برقرار رکھنے کے لیے دل کے اندر قرات کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن زبان کو بالکل نہیں ہلانا ہے، یہ یاد رکھیے آپ۔ اب جو ہے جیسے غیر مقلدین ہوتے ہیں، یہاں تو شوافی ہی نہیں، حنبلی بھی نہیں ہے، یہاں مالکی بھی نہیں ہے، جو غیر مقلد ہیں جن کو ہمارے یہاں اہل حدیث کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو وہ لوگ اس قسم کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ تو آپ بالکل منتشر نہ ہوئیے، آپ بالکل اعتماد کے ساتھ رہیے۔ تو دیکھیے، انہوں نے جو امام شافعی کی جو حدیث، وہی غیر مقلد بھی یہ حدیث لاتے ہیں، تو وہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر میں اور عصر میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وسورۃً اور کوئی اور سورت پڑھتے، وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب لا غیرہ، اور پیچھے والی جو بعد کی جو رکعتیں آتی ہیں ان میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ ومروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فقد صح رجوعه عنه فإنه روى أن رجلا سأله وقال اقرأ خلف إمامي فقال أما في صلاة الظهر والعصر فنعم۔ تو یعنی اس سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نمازیں سری پڑھی جاتی ہیں، جن میں قرات زور سے نہیں کی جاتی ہے، ان میں آپ پڑھ لیجئے۔ وأما الحديث فقال الحسن البصري معناه لا تسمع فيها قراءة ونحن نقول هذا إذا كان إماما أو منفردا فأما المقتدي فلا قراءة عليه عندنا۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اس کے معنی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اس میں ان نمازوں میں پڑھیے جن نمازوں میں قرات زور سے نہیں کی جاتی ہے، اور یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن اس کا جواب ہم نے کہا دیا، لیکن وَهَذَا إِذَا كَانَ إِمَامًا جب وہ امام ہو، او منفردن یا وہ منفرد ہو، یعنی وہ امام ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے، یا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے۔ فَأَمَّا الْمُقْتَدِي فَلَا قِرَاءَةَ عَلَيْهِ عِندَنَا، تو ہمارے مسلک کو بیان کیا گیا کہ مقتدی پر کسی بھی قسم کی کسی بھی نماز میں کوئی قرات نہیں ہے۔ وعند الشافعی يقرأ بفاتحة الكتاب في كل صلاة يخافت فيها، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس نماز میں آہستہ سے قرات کی جاتی ہے اس ہر نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ فیہا یخافت فیہا بالقراءۃ،
قولاً واحدا، امام شافعی کا یہ ایک قول ہے، وَلَهُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَوْلَانِ، اور جس نماز میں زور سے قرات کی جاتی ہے، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر کی نماز ہے، اس بارے میں ایک قول ان کا ہے کہ پڑھنی چاہیے سورہ فاتحہ، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة الا بقراءة، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قرات کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ ولا شک ان لكل واحد صلاة على حدة ولأن القراءة ركن في الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الارکان، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی نماز ہوتی ہے، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی الگ الگ اپنی اپنی نماز ہوتی ہے، لہٰذا اقتداء کی، اور اسی طرح سے جو قرات ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے، لہٰذا اقتداء کی وجہ سے یہ رکن معاف نہیں ہوگا، قرات کرنی پڑے گی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں امام شافعی کا مسلک، اور چونکہ غیر مقلدین بھی یہاں حنفیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کبھی کبھی یہی بیان کر دیتے ہیں۔ تو اب سنیے حنفیہ کے دلائل کیا ہیں۔ حنفی جو مسلک ہے نا، یہ پہاڑ جیسا مضبوط ہے، اور اس کی بنیادیں بھی بڑی مضبوط ہیں۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تعالیٰ، ہم قرآن حدیث ہی سے نہیں، قرآن سے پہلی دلیل دیں گے آپ کو کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی قرات کی جائے تو آپ سنیے، کان لگا کر سنیے اور خاموش رہیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرو، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کو اللہ کی رحمت نہیں ضرورت؟ آپ اللہ کی رحمت نہیں چاہتے ہیں کیا امام کے پیچھے قرات کریں؟ یہ جو ہے، یہ آیت جو ہے سورۃ الاعراف کی ہے، یہ آیت نمبر 204 ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ امر بالاستماع والانصات، یہاں دو حکم ہیں، والانصات کہ دو حکم دیے گئے ہیں، ایک غور کے ساتھ سننے کا اور دوسرا خاموش رہنے کا۔ والاستماع وان لم يكن ممكنا عند المخافة بالقراءة فالانصات ممكن فيجب بظاهر النص، تو جہاں زور سے قرات ہوتی ہے وہاں تو ہم سن سکیں گے، لیکن جہاں زور سے قرات نہیں ہوتی ہے تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ حنفیہ کہتے ہیں بھائی دو کام نہیں کر سکتے، ایک تو کرو نا، اگر آپ سن نہیں سکتے تو کم سے کم خاموش تو رہو نا، امام کے ساتھ مت لڑو نا اس کی قرات میں، وہ قرات کر رہا ہے آپ مت لڑو، امام کو اپنا امام سمجھو اور اس کی پوری طرح سے اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو پوری طرح سے کمپلیٹلی۔ اور وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہ قال، ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لما نزلت هذه الآیت ترکوا القراءة خلف الامام، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت یہ جو میں نے پڑھی ابھی سورہ اعراف کی، تو صحابہ کرام نے امام کے پیچھے قرات کرنے کو ترک کر دیا۔ وامامهم كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فظاہر انہ کان بامرہ، تو گویا کہ جو انہوں نے قرات کرنا چھوڑ دیا، وہ خود ہی تو نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ ہماری طرح جو من میں آئے وہ کر دیا، نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہر بات کو کرتے تھے، ہر کام کو کرتے تھے، تو یہ جو قرات کو چھوڑا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث مشہور، اور ایک حدیث مشہور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، الحدیث امر بالسکوت عند قراءۃ الامام، یہ مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے اس کو امام متفق علیہ کہیے، بخاری میں ہے، کتاب الاذان میں ہے، نسائی میں ہے، کتاب الامامہ میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور اقامت الصلاۃ والسنت علیہا میں، یہ جو ہے بہت ساری کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے، کوئی بے پنے کی اور بے پیج کی بات نہیں ہے، یہ اس کے میں نے آپ کو ریفرنس اور حوالے بھی بتا دیے کہ آپ امام کو، تو امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس کو فالو کرو، اس کے ساتھ اختلاف مت کرو، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، تو فالو کرو، کیسے کرو؟ اپنے منمانی سے نہیں، جب وہ تکبیر کہے اللہ اکبر پڑھے تم بھی اللہ اکبر پڑھو، جب وہ قرات کرے تو تم قرات مت کرو، فانصتوا تو خاموش رہیے۔ تو جب امام قرات کر رہا ہو تو قرآن پاک یہ حکم دے رہا ہے، اور حدیث یہ حکم کہ تم خاموش رہو۔ واما الحدیث فعندنا لا صلاۃ بدون قراءۃ اصلا وصلاۃ المقتدی لیست صلاۃ بدون قراءۃ اصلا بل ہی صلاۃ بقراءۃ، جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ قرات کے سوا کوئی نماز نہیں ہے، تو ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ قرات کرے گا لیکن خود نہیں کرے گا، اس کے بدلے یعنی مقتدی کے بدلے جو قرات کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ امام کرے گا۔ تو اب جو ہے یہ جو آپ اب پوچھیں گے آپ نے یہ کہاں سے بنا لیا یہ مسئلہ کہ مقتدی کی قرات امام کی قرات مقتدی کے قرات کے قائم مقام ہے؟ تو اس کا جواب ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ۔ اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے حدیث حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث ملے گی آپ کو نصب الرایہ میں۔ تو یہ جو ہے حدیث وہاں موجود ہے، لہٰذا اب یہ جو ہم نے بتایا کہ امام مقتدی کے بدلے بھی قرات کرتا ہے، اس کی قرات آپ نے جو یہ کہا تھا کہ قرات کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں مقتدی کے بدلے امام قرات کر رہا ہے، اور یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے ثابت کیا؟ اسی حدیث سے ثابت کیا، جو حدیث ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی۔ تو اسی کیا ہے وہ کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہو اس کے قرات کی اس کے امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ تو یہ حدیث ہے، تو یہ حدیث نصب الرایہ میں ہے اور المہذب ہے اور الوجیز میں، یہ تمام جو ہے ان کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال شارٹلی جواب یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہ اور کوئی قرات کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس صرف سننا چاہیے۔ ہاں، نماز کا خشوع باقی رکھنے کے لیے، نماز کا خشوع و خضوع باقی رکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دل کے اندر قرات کا تصور کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ نے یہ بھی جان لیا ہو گیا کہ حنفیہ کے جو دلائل ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہیں اور بڑے پختہ ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اپنے مسلک پر قائم رہیے، اور جب بھی آپ کو کسی سوال کے بارے میں پوچھنا ہو اور کوئی جواب لینا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ جواب دینے میں کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی دستگیری فرمائے، اور صحیح مسلک اور صحیح نہج اور صحیح طریقے پر قائم و دائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔